بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ سورہ واقعہ کا پہلا رکوع اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 14 میں شروع کروں گا۔ لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا، تفسیر سے انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نام ہی واقعہ رکھا ہے، علم کہتے ہیں نام کو، تو یعنی ایسی یقینی چیز ہے گویا کہ اس کا نام ہی واقع ہونے والی ہے۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یقیناً واقع ہوگی۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا ہے؟ خافضۃ رافعہ، پست کر دے گی اور بلند کر دے گی، یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں عزت دار سمجھے جاتے ہیں وہ رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور بہت سے لوگ جو رسوا اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں قیامت کے دن بلند ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال پر مدار ہوگا عزت اور ذلت کا، اور اعمال بھی وہ جو اللہ کی نظر میں اعمال ہو، دنیا داروں کی نظر میں نہیں۔ بہت سے عمل ایسے ہیں جن کو دنیا دار لوگ ہلکا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اچھے ہیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو دنیا کی نظر میں اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ برے عمل ہے، اس لیے یہ صفت لائی گئی۔ خافضۃ، بہت سو کو پس کر دے گی، رافعۃ، بہت سو کو بلند کر دے گی۔ یہ واقع ہوگی کب؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلے میں ڈال دیا جائے گا، خوب زوردار زلزلہ۔ خوب زوردار زلزلہ مفعول مطلق، یعنی مصدر کو جب لایا جاتا ہے نا، ورب کو لایا جاتا ہے تو وہ تاکید کے لیے۔ وبست الجبال بسا، اور توڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا پہاڑوں کو، خوب اچھی طرح توڑ توڑ کے، یعنی زلزلہ اس نوعیت کا ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پس وہ ہو جائیں گے گرد و غبار کی طرح، منبثا پھیلے ہوئے، جیسے پھیلے ہوئے خش و خاشاک اور گرد و غبار ہوتے ہیں اس طرح ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم ہو جاؤ گے تین قسموں میں۔ یہ قیامت کے زلزلے میں نہیں ہوگا بلکہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا، تو قرآن نے بیچ کی تفصیل کو حذف کر دیا کہ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد تم تین قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وہ تین قسمیں کیا ہوں گی؟ ایک تو سادہ لوگ ہوں گے، یعنی سادہ جو نیک لوگ تھے، برائیوں سے بچا کرتے تھے، جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو رہے ہیں، اور ایک وہ جو نیک لوگوں میں بھی نیک تھے، والسابقون، بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں گم رہنے والے لوگ۔ تو تین حصوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ فاصحاب المیمنہ، پس فرمایا دائیں ہاتھ والے لوگ، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے لوگ۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے لوگ، ما اصحاب المشأمہ، کیسے ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے لوگ۔ اب دیکھیں ایک ہی الفاظ استعمال ہوئے لیکن دونوں میں ترجمہ مختلف ہوگا، دونوں میں گویا کہ ایک طرح سے تعجب کا اظہار ہے کہ کیا ہی خوب ہوں گے وہ، لیکن ایک تعریف میں اور ایک کی برائی میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائیں ہاتھ والے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ظاہر ہے قرآن ان کی تعریف تو نہیں کرے گا، اور دائیں ہاتھ والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت والے ہوں گے وہ تو سبقت والے ہیں۔ یہ بھی ایک بلاغت کا نکتہ ہے کہ آپ کسی کی تعریف کیے بغیر یعنی ایسا انداز تعریف کا آپ استعمال کریں جس سے بے پناہ تعریف جھلک رہی ہو۔ جیسے کسی بہادر کی ہم نے بہادری کی تعریف کرنی ہے تو اس مشہور بہادر کا نام لے کے ہم کہتے ہیں بھائی وہ بہادر تو وہ ہے، یعنی اس کا تو وہ، یعنی اسی کے نام کو دہرا لیا جاتا ہے، وہ تو بھائی پھر وہ ہے، یعنی اس کے بارے میں تو اب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے، اسی طرح علماء جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، عبادات میں بھی آگے ہوں، تو سب طبقے عوام میں بھی جو لوگ اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، دین کے لیے وقف نہ بھی کر، یعنی دین کے لیے وقف کرنا تو صراحتاً اس میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں نظر سے گزرا، مراد یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں گم رہنے والے لوگ، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو وقف کرنے والے لوگ، چاہے وہ دنیا کے کاموں میں ہی لگے ہوں، وہاں بھی اگر کوئی شخص نیت
نیت کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کی تو وہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور اس وقت اس میں کیا الفاظ تھے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, ایک شخص کو استحضار نصیب ہو جائے کہ ہر وقت اس بات کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا اولئک المقربون, یہی لوگ ہوں گے مقرب. قرب اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرعونیوں نے جب جادوگروں سے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لانے کے لیے, تو جادوگروں نے کہا تھا ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تھا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ گے, تمہیں میرا قرب ملے گا. تو اللہ کا قرب پھر کتنی بڑی چیز ہوگی. فی جنات النعیم, فرمایا عیش کے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, فرمایا یہ ایک جماعت ہوگی اولین سے اور تھوڑے سے ہوں گے آخرین سے. کیا مطلب اولین اور آخرین کا؟ اس سے متبادر تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے بڑی جماعت ہوگی اور قرب قیامت میں جو لوگ ہوں گے ان میں یہ لوگ یعنی اس مقام تک پہنچنے والے کم لوگ ہوں گے. ظاہر ایمان کا لیول اور ایمان کا درجہ گرتا چلا جا رہا ہے. اور جو راجح تفسیر اس کی گئی ہے وہ ہے کہ اولین سے مراد ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور آخرین سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قرب قیامت تک. تو پھر اس میں تمام دنیا کے تمام انسان آ گئے. راجح قول یہی ہے. پھر اولین میں یہ زیادہ ہوں گے. وجہ کیا مطلب؟ یعنی زیادہ کا مطلب یہ کہ ان کی آبادی کے لحاظ سے, کیونکہ ہزاروں لاکھوں تو صرف پیغمبر ہی گزرے ہیں اولین میں, اور یعنی اس وقت کفر والے کم تھے, اور آبادی کا جو ریشو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک, وہ آبادی کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کافروں کی تعداد زیادہ ہوگی. اور پہلے آبادی کا ریشو اگر نکالا جائے تو اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد اگر کافروں سے زیادہ بھی نہیں تھی تو بھی ریشو اس کا آج کے ریشو سے بہرحال زیادہ تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولین میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے, اور آخرین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے دیکھا جائے تو وہ آبادی کے ریشو کے مقابلے میں وہ جماعت کم ہوگی. یہ مطلب ہے یعنی اس مسابقت والے مقام تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس مسابقت تک پہنچنے والے لوگ صحابہ کرام, تابعین اور پھر بزرگان دین ہیں. یعنی مکمل آبادی کو دیکھا جائے تو اس کا ریشو بہت کم ہے. تو یہ تفسیر کی گئی ہے, واللہ اعلم بالصواب. اور اگر ہم دوسری تفسیر کو لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن سے یعنی واضح ہے کہ جو سبقت والا مقام ہے, درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام, تابعین, ان میں ظاہر ہے یہ زیادہ تھا. اور جیسے جیسے قرب قیامت آ رہی ہے یعنی قیامت قریب آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نیک لوگ دنیا میں بہت ہیں, لیکن اس درجے کے نیک لوگوں میں بہرحال ان میں بڑی تعداد میں کمی ہے. علی سرور موضونہ, فرمایا کہ یہ تختوں پر ہوں گے, موضونہ پروئے ہوئے, یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس جو روایت ہے اس کے مطابق سونے کی تاروں سے پروئے ہوئے تخت ہوں گے. وہ متکئین علیہا متقابلین, تکیہ لگائے ہوں گے اس کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, کتنا خوبصورت ماحول ہوگا کہ جنت کے باغات میں پھل لٹک رہے ہیں, تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور خوبصورت بچے وہ مختلف برتنوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مشغول ہوں. کبھی شراب پیش کر رہے ہوں, کبھی دودھ پیش کر رہے ہوں, کبھی لحم طیر مما یشتہون, جو گوشت آپ کو پرندوں میں چاہیے وہ گوشت پیش کر رہے ہوں, اور ہر طرح کی نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کا مستحق بنائے. تو یہ ساری نعمتیں لے کر وہ بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے. یہ بچے کون ہوں گے؟ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, اتنے خوبصورت اور اتنی کثرت سے بچے ہوں گے کہ اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تجھے ایسا لگے گا جیسے یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. موتی نہیں دھاگا تسبیح ٹوٹ کے گرتی ہے اور موتی کیسے پھیل جاتے ہیں, ایسے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح وہ جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے. یہ بچے ہوں گے کون؟ تو راجح بات یہی ہے کہ یہ جنت ہی میں اللہ نے حوروں کی طرح وہاں بچے بھی پیدا کیے. لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے جن کی طبیعت میں ہی فطور ہے وہ اس طرف گئے کہ یہ جو ہے بچے جو ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی طبیعت میں لڑکوں کی طرف میلان ہوتا ہے, تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور بچوں کی طرف شہوت پیدا ہونا, بچوں کی طرف خوبصورت بچوں کی طرف طبیعت کا مائل ہونا, یہ گندے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے. پاکیزہ لوگوں کی طبیعت اس سے پاک صاف ہوتی ہے. تو ان بچوں کی حیثیت ہرگز وہ نہیں ہوگی جو آج دنیا میں جن چیزوں کو رائج کیا جا رہا ہے اور بچوں سے جن چیزوں کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے جنت میں
کسی کی بھی ذرا سی بھی توجہ بری نیت سے یا برائی کے ارادے سے ان بچوں کی طرف نہیں ہوگی. تو یہ صرف خدمت کی، جیسے انسان کو اپنے بچے، خوبصورت بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں، کبھی بھی دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا، تو بالکل ایسا ہی ہوگا. گھر میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے گھوم رہے ہوں، بہت ہی پیارا سا ایک ماحول لگتا ہے اور بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں کہ حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے اور اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بچوں کو جنت میں پھیلا دیا ہے خدمت گزاری کے لیے. فرمایا وَلَہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، بچے گھوم رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی بار بار آنا جانا ہوگا. مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی اللہ نے ان کو جنت ہی سے بنایا اور ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، وہ پیالوں کے ساتھ اور ایسے برتنوں کے ساتھ جس میں ایک وہ جیسے کیتلی وغیرہ ہوتی ہے یا لوٹا وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسے برتنوں کے ساتھ. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کے پیالوں کے ساتھ وہ گھوم رہے ہوں گے. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا، وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس سے نہ درد سر ہوگا. وَلَا يُنزِفُونَ، اور نہ عقل میں فطور پیدا ہوگا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وہ بچے ایسے پھل لے کے گھوم رہے ہوں گے جو یتخیرون، جو یہ پسند کریں گے. آپ کے دل میں جس پھل کی خواہش ہوگی، جو پھل آپ چاہتے ہوں گے، بچے وہ پھل لے کے گھوم رہے ہوں گے. جیسے ہوتا ہے نا کسی بڑی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی مرضی کی ہر چیز ملتی ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، ان گوشت میں سے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، مختلف پرندوں کی گوشت. وحور عین، اور انہی باغات میں ان کے لیے گوری رنگت والی اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. حور، حورا، عین، عینہ. کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی کی مثالیں. موتی کو چھپا دیا جائے. سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یہاں اللہ نے فرمایا موتی. وہ موتی بھی وہ جن کو چھپا دیا گیا اور گرد و غبار نہ ان کے اوپر. تو ایسی شفافیت اور ایسی خوبصورتی ہوگی. موتی سے تعبیر کرنے میں بھی وہی مقصد ہے جو یاقوت اور مرجان سے، کہ ان کی سفیدی سرخی مائل ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس جہنم میں یہ لوگ نہ کوئی لغو بات سنیں گے، بیکار بات، جس سے آدمی کہتا ہے نا کیا لغویات لگا کے رکھی ہوئی ہیں، کیا فضول بات کر رہے ہو. ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی بیہودہ. گناہ کی بات کا مطلب فحش بات، جو بیہودہ بات ہوتی ہے جس سے انسان کی طبیعت میں ایک وہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی طبیعت جو ہے وہ نفرت کرتی ہے اس بات سے. تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، صرف ایک قول اور قیل ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی بات ہوگی، سلام سلام، یعنی ہر طرف سے سلام. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. قرآن میں آتا ہے نا کہ فرشتے چاروں طرف سے سلام پیش کریں گے. جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، سلام کریں گے، اس وقت ذکر میں بھی ان کو لطف اور مزہ آئے گا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے وہ دائیں ہاتھ والے. گو کہ اس درجے کی ان کو جنت نہیں ملے گی، لیکن وہ بھی بہت زبردست جنت ہوگی. اس سابقون سے کم درجے کے ہونے کے باوجود بھی بہت اونچی جنت ہوگی. تو وہ کیسی جنت؟ فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کی بیری، یعنی بیری کے درخت ہوں گے بغیر کانٹوں کے ساتھ. وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ. اب دیکھیں سورہ رحمان میں بھی اللہ نے جب اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا تو پھلوں کی تفصیل نہیں بیان کی تھی، بلکہ وہاں بھی سورہ رحمان میں بھی فرمایا تھا کہ سورہ رحمان میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو اعلیٰ درجے کی جنت تھی نا کہ ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. تو وہاں بھی جو اعلیٰ درجے کی جنت تھی اس میں پھلوں کی تفصیل نہیں تھی، کیونکہ اتنے پھل ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی کیا تفصیل بیان کی جائے. اور جب کم درجے کی جنت کا تذکرہ آیا تھا تو اللہ نے پھلوں کی تفصیل بیان کی تھی کہ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجور ہوگا اور انار ہوگا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جب کم درجے کی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھلوں کی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں. اور جب اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو پھل چاہیں گے مل جائے گا. فرمایا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ،
اچھا، سورہ رحمان میں جب کم درجے کی جنت کا تذکرہ آیا تھا تو کھجور اور انار کا تذکرہ تھا. یہاں کیا ہے؟ یہاں کیلے کا تذکرہ ہے اور بیری کا تذکرہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ رحمان میں جو کھجور اور انار کا تذکرہ آیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف کھجور اور انار ہی ہوگا. مقصد تو یہ تھا کہ اس کی اللہ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے یہ اور جیسے یہ. تو یہاں بھی کیلے کا تذکرہ ہے اور بیری کا تذکرہ ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھجور اور انار کے علاوہ بھی پھل ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ اور لمبے لمبے سائے. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ اور بہتا ہوا پانی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بہت سارے پھل. یہ تو اللہ نے وضاحت ہی کر دی کہ میں نے جو چند پھلوں کے سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں نام لیے تو پریشان مت ہونا کہ یہ 4 پھل ہی ملیں گے، بہت سارے پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. مقطوعہ قطع یعنی سلسلہ یہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ جنت میں یہ پھل تمہیں ملیں گے. ولا ممنوعہ اور کبھی پابندی بھی نہیں لگے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پھل کھاتے رہو تو پھل ہی ختم ہو جائے. اور جیسے موسمی پھل ہوتے ہیں نا، یہ پھل اس موسم میں ملے گا اس موسم میں نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے بھی. اور ممنوعہ کا مطلب پھل ہوتے ہوئے بھی ہم بعض دفعہ دنیا میں نہیں کھاتے، شوگر ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پھل ہماری قوت خرید سے باہر نکل گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی اور وہ پھل کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ان جنتیوں کو بھی اونچے اونچے تخت دیے جائیں گے جن پہ یہ بیٹھیں گے. انسان کی فطرت ہوتی ہے زمین پہ بیٹھنے کے بجائے نا اس کو کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے زیادہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ہم نے بنایا ان عورتوں کو خاص انداز سے. یہ عجیب دیکھیں قرآن کا انداز ہے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو پھر حوروں کا تذکرہ ہو، پھر اللہ کہے ہم نے ان حوروں کو ایک خاص انداز سے بنایا ہے. انشاء یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے، مفعول مطلق بعض دفعہ کسی عمل کی نوعیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح. تو یہاں بھی ہے انا انشأناہن انشاء ہم نے ان حوروں کو یعنی ان جنت کی عورتوں کو بنایا. انشاء بنانا یعنی خاص انداز سے بنانا. تو اب حور کا تذکرہ تو آیا نہیں، براہ راست اللہ نے حوروں کی طرف ضمیر یعنی لوٹا دی کہ ہم نے ان کو بنایا. پہلے تذکرہ تو ہوتا نا، جیسے اعلیٰ درجے کی جنت میں تذکرہ ہوا تو چھوٹی جنت میں بھی ہونا چاہیے. علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ سورہ رحمان میں بھی اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا تو حوروں کا تذکرہ بھی کیا، اور اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا وہاں بھی حوروں کا تذکرہ کیا، کم درجے کی جنت کا تذکرہ کیا وہاں بھی حوروں کا تذکرہ کیا. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا تو حوروں کا تذکرہ بھی کیا. تو اب جب سورہ واقعہ میں کم درجے کی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھل کا اور مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو خود بخود انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھئی اس میں حوریں کہاں ہیں، یعنی حوروں کا تذکرہ تو آیا ہی نہیں. تو یعنی یہ ایسی چیز ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت ہو اور اس میں تمہیں حوریں نہ ملیں. تو اس لیے ان کا تذکرہ کیے بغیر اللہ نے ان کی طرف ضمیر لوٹا دی کہ جس کی طرف تمہارا ذہن جا رہا ہے تو آؤ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. انا انشأناہن انشاء ہم نے ان کو بنایا ہے وہیں سے، اسی جنت میں ہم نے ان کو خاص انداز سے بنایا ہے. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ انشأناہن حدیث سے یہ بات ثابت ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ اس میں دنیا کی عورتیں بھی داخل ہیں، یعنی دنیا کی عورتیں بھی، کیونکہ اللہ نے حور کا صراحتاً نام نہیں لیا یہاں پہ بلکہ فرمایا انا انشأناہن انشاء کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. ان سے مراد ہے جنت کی عورتیں. انشاء ایک خاص انداز سے، کیونکہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. تو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دوبارہ زندگی ملے گی. تو اس میں جنت میں الگ سے ہماری باڈی کو بنایا جائے گا. اسی باڈی کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ باڈی ہماری جنت کے لائق نہیں ہے، یعنی الگ سے ہماری باڈی کو ڈیزائن کیا جائے گا، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، چاہے وہ دنیا کی عورتیں ہوں یا جنت کی حوریں ہوں. جنت کی حوروں کو تو اللہ نے بنایا وہیں کی مٹی سے، تو کیونکہ یہ تو ہماری باڈی ہے، پسینہ ہے اس میں، گندگیاں ہیں اس میں، تو بالکل الگ سانچے میں جنت میں ہمیں ڈھالا جائے گا. حدیث میں آتا ہے بہت اونچے قد ہوں گے وہاں جنتیوں کے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے. تو فجعلناہن ابکارا پس بنا دیا ہم نے ان کو کنواری. دنیا میں مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، بیوہ عورتیں، وہ بھی وہاں ایسے ہی ہوں گی جیسے کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں.
جو بالغ اور کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں. عرباً اترابا، فرمایا ہم نے ان کو عروب بنایا ہے، محبوبہ بنایا ہے اپنے شوہروں کے لیے، ظاہر ہے جنتی کے لیے، جو بھی ان کے شوہر ہوں گے، چاہے وہ دنیا کی عورتیں ان کو جنت میں ملیں یا جنت کی حوریں ہوں. عروب کہتے ہیں جس کے ناز انداز، اس کے بات چیت کے انداز اور اس کے ناز اور اس کے حسن و جمال پر اس کا شوہر فریفتہ ہو، عاشق ہو. اترابا، ہم عمر ہوں گی. قرآن میں جنت کی حوروں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ انسان جتنا دل بہلاتا ہے اپنے ہم عمر کے ساتھ، اتنا اپنے سے کم عمر کے ساتھ نہیں دل بہلاتا. آپ کی جو مینٹیلٹی ہے آپ کے شریکہ حیات کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی شریکہ حیات بہت چھوٹی ہے، تو دماغ میچ نہیں کرتا، انسان اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں نہیں کرتا، گپ شپ نہیں لگاتا. دوست ہمیشہ اپنی عمر کے ہی ہوتے ہیں، تو بیوی سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ البتہ دنیا میں لوگ کم عمر کو تلاش کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنی جو ہم عمر ہے وہ مینٹیلٹی تو میچ کرتی ہے، لیکن حسن و جمال عام طور پر بڑی عمر کی عورتوں میں کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کم عمر سے نکاح کریں. لیکن جنت میں حسن و جمال میں کمی نہیں ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ تمہاری ہم عمر ہوں گی، یعنی تمہاری مینٹیلٹی انہی جیسی ہوگی، لہذا ان کو شریکہ حیات کے طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں تمہیں لطف آئے گا. بیوی جو ہے انسان کے بہت ساری باتیں انسان کھل کے اس سے کر سکتا ہے، اس کے اپنے راز اس کے ساتھ سامنے ظاہر کر سکتا ہے. تو دوستی جیسے میں نے بتایا ہمیشہ اپنی عمر کے لوگوں سے انسان زیادہ اچھی دوستی کرتا ہے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، فرمایا یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ رکوع تو مکمل ہو گیا لیکن اگلی دو آیتوں کا پچھلے رکوع سے ہی تعلق ہے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پہلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں بھی بہت ہوں گے. پہلے اور بعد سے کیا مراد ہے یہ میں تھوڑی دیر پہلے اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. یعنی یہ اولین اور آخرین دونوں طبقے میں کافی بڑی تعداد ہوگی ان کی، کیونکہ یہ اصحاب الیمین ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں ہیں جن تک بہت کم لوگ پہنچ پائیں. تو ایسے لوگ اس امت میں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے جو گناہوں سے بچا کرتے تھے، کبھی گناہ ہو گیا تو انہوں نے توبہ کر لی. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم سورہ واقعہ کے رکوع نمبر 2 اور 27ویں پارے کے رکوع نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں. حسب معمول اس رکوع کا پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بہت اہم رکوع ہے سورہ واقعہ کا. یہ دوسرا رکوع دل ہلا دینے والا رکوع ہے. میں سمجھتا ہوں ذرا سی بھی دل میں کچھ نرمی ہونا تو انسان ہل جاتا ہے اور اللہ کی آیات پر ایمان لائے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. ثلۃ من الاولین، یہ اولین میں سے ایک جماعت ہے. ثلۃ میں نے بتایا جماعت کو کہتے ہیں. وثلۃ من الاخرین، اور آخرین میں سے بھی ایک جماعت ہے. واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے. فی سموم، آگ میں ہوں گے. وحمیم، سموم آگ کو بولتے ہیں، گرم لو آگ. اور حمیم، کھولتا ہوا پانی. وظل من یحموم، اور سائے میں ہوں گے دھوئیں کے. یحموم دھواں، جو سیاہ دھواں ہوتا ہے نا، اصل میں یحموم سیاہی کو بولتے ہیں. تو کوئلے کو بھی ہا میم میم کا جو مادہ ہے کوئلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب گہرا دھواں ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یحموم. اور گرم دھوئیں کے سائے میں. لا باردن ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ وہ نفع بخش ہوگا. کریم کا معنی ہر جگہ سیاق و سباق کے لحاظ سے ہوتا ہے. کریم کی نسبت جب چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے نافع بخش. نہ وہ فائدہ پہنچانے والا ہوگا نہ وہ ٹھنڈا ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جہنمی جو اس سے پہلے مترفین تھے. مترفین کا مطلب عیش و عشرت میں تھے، مالدار تھے، دولت میں تھے. کیونکہ زیادہ تر دولت مند لوگوں میں ہی مستیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت مند ہی جہنم میں جائیں، بہت سے غریب بھی جہنم میں جائیں گے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ اصرار کیا کرتے تھے. اصر یصر اصرارا، کنٹینیوسلی کسی بات پر قائم رہنا. حنث گناہ کو کہتے ہیں، عظیم بڑا. اور یہ لوگ تھے بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، ڈٹ گئے تھے ایک بہت بڑا جرم کر کے. وہ جرم کیا تھا؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ لوگ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر گئے. وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو گئے. وَعِظَامًا، اور ہم ہڈیاں ہو گئے. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو
تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی اتنا بڑا جرم کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے آباؤنا الاولون، اور کیا، آوا کا مطلب اور کیا، آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے والے باپ دادے بھی، یعنی وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ ان کو تو مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا۔ قل، اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، لمجموعون، لام تاکید کے لیے، وہ جمع کر دیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت مقرر میں، میقات وقت مقرر کو کہتے ہیں، ایک متعین دن کے وقت مقرر میں وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ ثم انکم، اس کے بعد پھر تم، ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، انکار کرنے والوں ہماری آیات کا، لآکلون من شجر من زقوم، یعنی انکار کرنے والوں قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں، لآکلون، لام تاکید کے لیے، آکلون، کھانے والے ہوگے، من شجر، ایک درخت سے، من زقوم، جو زقوم سے ہوگا، من بیانی ہے، یعنی وہ درخت ہوگا جو زقوم ہوگا، فمالئون منها البطون، ملأ یملأ ملئا، بھرنا، تو مالئون بھرنے والے ہوگے، منہا، اس زقوم کے کڑوے درخت سے، البطون، اپنے پیٹوں کو، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطن باطن اندر کا حصہ، تو پیٹ اس سے مراد ہے، اور بطون اس کی جمع۔ سورہ رحمان میں گزرا تھا نا، بطائنها من استبرق فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے ہوگے اس کے اوپر، یعنی زقوم کے اوپر، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، پس پینے والے ہوگے تم، شرب الہیم، پیاسے اونٹوں کی طرح، ہیم پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ پانی پیتا ہے، بہت زیادہ، پورے کے پورے وہ اس کے جو ٹینک ہوتے ہیں نا وہ خالی کر دیتا ہے۔ کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو اونٹ کے پانی پینے کا منظر جب پیاسا ہو عجیب و غریب نظر آئے گا۔ فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم، یہ ان کی مہمانی ہوگی، یوم الدین، روز جزا کے دن، اللہ کی طرف سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جہنمیوں سے، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے ہماری آیتوں کی، یعنی مان کیوں نہیں لیتے تھے کہ دوبارہ بھی زندہ کیا جا سکتا ہے، اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ افرأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ما تمنون، اس منی کے بارے میں جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی تو تم عورت کے رحم میں داخل کرتے ہو، انتم، کیا تم ہو، تخلقونہ، اس کو پیدا کرتے، یعنی اس کو انسان بناتے، تم ہو انسان بناتے، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، یہاں پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں تخلیق کے عمل سے گزار کر اس کو انسان بنانا، یعنی کیا تم اس کو انسان بناتے ہو یا ہم انسان بناتے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان، یعنی انسانوں کے درمیان، موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہار نہیں سکتے۔ دیکھیں مسبوق، سابق اسے کہتے ہیں جو دوڑ میں جیت جائے، اور مسبوق جو پیچھے رہ جائے، جس کی ایک رکعت نکل جائے اس کو بھی مسبوق کہتے ہیں نا، تو جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہارنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں، ہارنا یا عاجز ہو جانا، عاجز ہونے کے معنی میں بھی ہے، یا عاجز ہونا مطلب بنتا ہے اس کا۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، کس بات سے، علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر ہم عاجز نہیں ہے کہ ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری مثل کو تبدیل کر دیں، یعنی ہم تمہاری مثل پیدا کر دیں، یعنی ہم تمہیں تبدیل کر دیں تمہاری مثل سے، یعنی ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں۔ ظاہر ہے جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو ہماری ہی جیسا انسان تیار ہو جائے گا نا، اس لیے یہ تعبیر کی گئی ہے۔ علی ان نبدل امثالکم، ہم اس پر عاجز نہیں ہیں، یعنی ہم اس سے ہم کمزور نہیں ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ منی کے قطرے سے پیدا کیا تو اس قطرے سے انسان بنا کے کھڑا کر دیا تمہیں، تو اس بات پر بھی ہمیں قدرت ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ انسان بنا دیں اور تمہاری مثال سے تمہیں تبدیل کر دیں۔ وَنُنشِئَكُمْ، اور ہم تمہیں پیدا کر دیں، فی ما، اس تخلیق میں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم نے ایک تخلیق دیکھی ہے منی سے انسان کا بننا، تو ایک اور تخلیق ہے جو تم نہیں جانتے، اس تخلیق میں ہم تمہیں دوبارہ بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، البتہ تحقیق تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کتنے عجیب طریقے سے فرسٹ ٹائم ہم نے تم کو بنا دیا، اس کے بعد بھی تم یہی رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تحرثون، اچھا بتاؤ تو صحیح جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، حرث کہتے ہیں زمین میں محنت کر کے کھیتی اگانا، تو جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، یعنی اگانے کا مطلب جو کھیتیاں اگانے کے لیے محنت کرتے ہو، زمین میں حرث کرتے ہو، شجر کاری کرتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، زراعت یعنی اس میں تم کرتے ہو،
زرع یزرع کھیتی اگانا، یعنی کھیتیاں اس میں تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا اس میں کھیتیاں ہم اگاتے ہیں. حرث کہتے ہیں یعنی زمین پہ محنت کرنا، اور زرع کھیتی اگانا. تو کیا تم زمین پہ جو محنت کرتے ہو تو اس میں کھیتیاں تم اگاتے ہو یا کھیتیاں ہم اگاتے ہیں؟ یعنی تمہارا کام تو صرف محنت کرنا ہوتا ہے، باقی پھول بوٹے اور درخت تو ہم پیدا کرتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں ہم اس کھیتی کو حطاما چورا چورا. حطم کوٹنے کو کہتے ہیں، حطام مفعول کے معنی میں کٹی ہوئی، یعنی چورا چورا ہم اس کو کر دیں. فظلتم تفکہون، پس تم تعجب کرتے رہ جاؤ. فقیہ یفقہ کا معنی لذت حاصل کرنا پھل فروٹ کے ذریعے، تفقہ مبالغہ ہے تو تعجب میں پڑ جانا، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیونکہ جب ہم کوئی بہت لذیذ چیز کھاتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے نا، تو تعجب اس کے لوازمات میں سے ہے، تو یہاں مطلق تعجب کے معنی میں. تو تم تعجب کرتے رہ جاؤ اور یہ کہنا شروع کر دو. یقالو یعنی تقولون یہاں محذوف ہے، وہ کیا کہنا شروع کر دو؟ انا لمغرمون، کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے. غرم کہتے ہیں تاوان کو نا، یعنی جرمانہ پڑ جائے، آپ جا رہے ہوں پولیس والے نے روک کے آپ پہ بھاری جرمانہ ڈال دیا، آدمی کیا کہتا ہے یار یہ تو بیٹھے بیٹھے میرے اوپر ایک چٹی پڑ گئی ہے. تو انا لمغرمون کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی اتنی محنت ہم نے کھیتی میں کی اور ایک ہوا آئی اور ساری کھیتی چورا چورا کر دی، ہم تو برباد ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ. افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا بتاؤ تو صحیح اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے نازل کیا ہے اس کو بادلوں سے، مزن پانی کے جو بادل ہوتے ہیں. ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس پانی کو اجاج کڑوا. فلولا تشکرون، تو پس تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ میٹھا پانی برس رہا ہے تمہارے لیے سمندروں سے اڑ کے. افرأیتم النار التي تورون، بھلا بتاؤ تو صحیح اس آگ کے بارے میں جو تم جلاتے ہو. توری یون تھا اصل میں، آگ جلانا. انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ پہلے جنگلوں میں لکڑیاں رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، یہ سب کچھ ایجاد نہیں ہوا تھا جو اب سائنس نے ترقی کی ہے. انسان ہزاروں سال اسی آگ سے فائدہ اٹھاتا رہے. تو کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے بنایا ہے اس آگ کو نصیحت. نصیحت کا مطلب اس آگ کو دیکھ کے جہنم کی آگ تمہیں یاد آئے گی. ومتاعا للمقوین، اور مقوین مسافروں کے لیے، کیونکہ مسافروں کو بہت شدید ضرورت ہوتی ہے نا آگ کی، وہ سفر میں اگر آگ نہ ملے تو زیادہ انسان پریشانی میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کیا. یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع کا مکمل ہو چکا. 2-3 منٹ ابھی باقی ہیں، لیکن تفسیر نہیں ہو سکتی 1-2 منٹ میں، تو ہم اس درس کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 15واں رکوع، اس کی تفسیر سے انشاءاللہ درس کا آغاز کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.